اس وقت میرے ساتھ موجود ہے سینیٹر فیصل جاوید صاحب موجود ہے۔ آج عمران خان صاحب کے کیس کی سماعت ہے۔ ہمیشہ کی طرح آپ پہنچتے ہیں، اڈیالہ ہو، ہائی کورٹ ہو، سپریم کورٹ کے باہر ہو، پارلیمنٹ میں کوئی پروٹیسٹ ہو، مجھے یہ بتائیں کہ سینیٹر فیصل جاوید کو اندر کیوں نہیں جانے دے رہے، کیوں روکا ہے آپ لوگ؟ یہ تو مجھے سمجھ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، ایک چیز تو سمجھ آتی ہے، اندر پارلیمنٹیرینز کو روک رہے ہیں، نہیں جانے دے رہے، ویری انفارچونیٹ۔ لیکن آج کا یہ کیس بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہمارا کیا ہے، ہم عدالتوں میں بار بار آ رہے ہیں اور ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ عمران خان کو فوری طور پہ ہاسپٹل شفٹ کیا جائے، ان کا پراپر ٹریٹمنٹ ہو، ان کی فیملی سے ان کی ملاقات ہو، ان کے جو ذاتی ڈاکٹرز ہیں ڈاکٹر فیصل اور ڈاکٹر عاصم، ان سے ان کی ملاقات ہو، یہ ہم چاہتے ہیں۔ تو ابھی تھوڑی دیر میں سماعت شروع ہوگی اور دیکھیں اندر جانے دیتے ہیں کہ نہیں، لیکن اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو فوری طور پہ انہیں شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل جو شفٹ کیا جائے۔ سر کیا سمجھتے ہیں کہ عمران صاحب کو شفٹ کر دیا جائے گا، ہائی کورٹ کو آرڈر دے گی؟ کرنا چاہیے، اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ نہ کیا جائے، کیونکہ میڈیکل ایمرجنسی ان کو چاہیے اس وقت، اور اس پہ ہم کورٹ سے اس لیے آج یہ لگا ہے، امید کرتے اللہ کرے کہ عمران خان صاحب کا پراپر ان کو شفا انٹرنیشنل سے پراپر ان کا ٹریٹمنٹ ہو۔ سر ہم نے دیکھا کہ یہاں جو ورکرز ہیں ان کو اندر چھوڑا جا رہا ہے، لیکن جو سینیٹر منتخب ہے وہ نہیں اندر جا سکتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دورہ معیار کیوں ہے؟ آؤ کوئی ہے ان کا سسٹم، پتہ نہیں، سمجھ نہیں ہے، سسٹم کیا آپ نہیں، اس تلک نہیں آپ کے سسٹم کے ساتھ؟ لیکن ٹھیک ہے، ہم ادھر بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ، ادھر یہ زیادہ اچھا ہے، ادھر مطلب ٹھیک ہے، نہیں بھی جانے دیتے تو ہم تو ادھر ہی ہیں۔ سر کیا وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جب بھی کیس ہوتا ہے یہ خبردار تاڑیں لگ جاتی ہیں، پوری ہائی کورٹ میں ایک ریڈ زون کا ماحول بن جاتا ہے، اتنی مطلب خوف کس چیز کا؟ پاکستان کی آن، پاکستان کی شان، عمران خان۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ۔ اس وقت میں سر موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما علی محمد خان صاحب، ان سے جانتے ہیں سر آج عمران خان صاحب کے کیس کی سماعت تھی، تو 10 تاریخ کی جو ڈیٹ پڑی ہے، کیا کہیں گے سر؟ السلام علیکم۔ آج اچھی ہیرنگ ہوئی ہے، کیس کی پروسیڈنگ پہ تو زیادہ نہیں میں بات کروں گا، لیکن دونوں چیزوں پہ اب اگلی تاریخ کو گفتگو ہونی ہے، بحث ہونی ہے۔ حکومت کے وکیل بھی آئیں گے، ایک ہیلتھ والا ایشو ہے اور دوسرا خان صاحب کی مین اپیل ہے، تو اب امید ہے کہ اللہ کرے کہ نہ صرف ان کو ہیلتھ میں ریلیف ملے، اسپتال لے جایا جائے، بلکہ ان کو مین اپیل میں ریلیف ملے اور ان کی سزا یہاں سے معطلی ہو اور خان صاحب دوبارہ باہر نکلیں اور قوم کو لیڈ کریں۔ سر ایران کے حوالے سے آپ نے بڑا دو ٹوک الفاظ میں ٹویٹ کیا، عبدالستر گور صاحب نے سب سے پہلے ٹویٹ کیا، لیکن اب ان کے خلاف بھی آپ کے اندر جو پارٹی کے لوگ ہیں وہی تنقید شروع کر دی ہے، جو ورکرز ہیں باہر کی، کیا کہیں گے سر؟ نہیں دیکھیں، یہ تو مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں تو ہم نے اپنے برادر اسلام ملک ایران کے ساتھ مضبوط کھڑا ہونا ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ایران پہ حملہ ہوا ہے، آیت اللہ خامنائی صاحب شہید ہوئے ہیں، ان کی وائف شہید ہوئے ہیں، ان کی بہو، ان کے بچے، سارا گھر تباہ و برباد ہوا ہے، اور یہ تو پوری امت مسلمہ پہ اگر کوئی سوچے نا، پوری امت مسلمہ پہ حملہ ہوا ہے، تو ہم ایران کے ساتھ ادھر مضبوط اس میں کھڑے ہیں اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور یہ خان صاحب کا ہی ویژن ہے۔ خان صاحب ہمیشہ امت مسلمہ کے کاز پہ مضبوط سٹینڈ لیتے تھے۔ سر آپ بتائیں کہ ایران کے حوالے سے آپ لوگوں نے یکجہتی بھی کی، پرائم منسٹر کا جو موقف ہے یا پاکستان کی جو سفارتکاری ہے وہ ٹھیک ہے؟ ایران کے متعلق جو کچھ وہ دیکھیں اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ وہ انہوں نے مذمت کی ہے ایران پہ حملے کی، لیکن حملہ کس نے کیا یہ نہیں بتا رہے۔ شہباز صاحب اپنے اس ساتھی کا نام نہیں بتا رہے جس کو انہوں نے نوبل انعام کے لیے نامزد کیا ہے۔ میرا تو ان سے بھی اور زرداری صاحب سے بھی سوال ہے کہ زرداری صاحب ذرا بچ کے نہ کھیلیں، صدر ہاؤس میں بیٹھے ہیں آپ، سوال آپ سے بھی ہوگا، آپ سپریم کمانڈر آف دی آرم فورسز ہیں، تو آپ سے بھی سوال ہوگا، اور سوال صرف سمپل ہے کہ جس آدمی کے ہاتھوں پہ غزہ میں اور بالخصوص ایران میں پاکستانیوں کا، مسلمانوں کا، سب کا جو ہے وہ ایک خون لگا ہوا ہے، یہ جو ابھی کراچی میں لوگ مارے گئے ہیں، یہ کس نے مارے ہیں؟ امریکہ میں۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ آیت اللہ خامنائی صاحب کی شہادت کے بعد، ان کی ان کے گھر والوں، ان کی وائف کی شہادت کے بعد، 170 سے زیادہ بچوں کی شہادت کے بعد، جس کے ہاتھ پہ وہ خون کے دھبے لگے ہیں، کیا اس کو اب آپ امن نوبل انعام کے لیے جو آپ نے نامزدگی دی تھی اس کو واپس لینے کا سوچیں گے؟ کوئی پشیمانی ہے، کوئی شرمندگی ہے؟ وزیر اعظم صاحب آپ کو، صدر صاحب آپ کو؟ کل مریم نواز صاحب سے یہ سوال ہو تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اس معاملے کے، نوبل انعام دیں گے یا نہیں دیں گے، یا واپس کریں گے یا نہیں کریں؟ ان کا جواب نہ دینا ہی اس میں ہی جواب ہے نا، کچھ ہوتا تو وہ بیچاری جواب دیتی، جواب ہی نہیں ہے کوئی۔ میاں صاحب نے، بڑے میاں صاحب نے بھی کنڈیم کیا ہے، لیکن میں ڈھونڈ کے رہا، چشمے بھی نکالے، چیک کیا کہ کہیں نہ کہیں کوئی ٹرمپ کا، کہیں مودی کا نام نکلا ہے، کہیں اس کا نام نکلا ہے، وہ جو نیتن یاہو کا نہیں نظر آیا، لیکن ہم کیا کریں، میاں صاحب نے تو پاک بھارت جنگ میں بھی مودی کا نام نہیں لیا۔ سر آخر میں یہ بتا دیں کہ جو
مسلمان ممالک میں جو امریکی اڈوں پہ حملے ہو رہے ہیں تو مسلمان ممالک کو ریئیکٹ کرنا چاہیے ایران پہ؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم اب ریئیکٹ کریں گے، ہم جوابی کارروائی کریں گے ایران کے خلاف، اور وہ تو امریکی اڈوں پہ حملے کر ہاں، وہ تو ان کی سویلین آبادی کو نہیں ٹارگٹ کر رہے نا ان کو کرنا چاہیے، وہ تو وہاں جو امریکی اڈے ہیں ان کو کرب کیا کرے، وہ ان پہ امریکی اڈوں سے حملے ہوتے ہیں۔ بہرحال پاکستان کا اس پہ نازک ہمارا معاملات ہیں، ہم نے عرب ورلڈ کے ساتھ بھی چلنا ہے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ پاکستان بیسیکلی اسلامک امہ میں ایک سردار کی پوزیشن ہے، ایک لیڈر کی پوزیشن ہے۔ ہم نے ایران میں اور عرب ورلڈ کے اندر ہم نے مصالحت کی کوشش کرنی ہے، ہم نے پارٹی نہیں بننا۔ ہاں، ایران کی حد تک ہم ایران کے ساتھ ہیں، جس پہ امریکہ کا اور اسرائیل کا حملہ ہوا ہے اس پہ ہم مکمل طور پہ ایران کے ساتھ ہیں، لیکن عرب ورلڈ اور ایران کے بیچ میں اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم نے پارٹی بننے کے بجائے دونوں میں مصالحت کرنی ہے کہ دونوں طرف مسلمان ہیں۔ سر یہ بتائیں، عمران خان صاحب جو ماضی میں ہوتے تھے وہ آئی سی کا اجلاس بلاتے تھے، وہ وہاں مسلم امہ کو یکجا کرتے تھے، اب تو کوئی OIC کے اجلاس بلانے کی سزا ہے نا، یہ 2 بار جو مسلمہ کو کھٹا کیا نا اسی کی تو سزا ہے۔ یہ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ شاہ فیصل کے ساتھ کیا ہوا، قذافی کے ساتھ کیا ہوا، صدام حسین کے ساتھ کیا ہوا، بھٹو کے ساتھ کیا ہوا، اور عمران خان صاحب کو کس جرم کی یہی تو جرم ہے۔ عمران صاحب سے جب امریکی ٹی وی کے اینکر نے سوال کیا تھا کہ آپ پاکستان میں امریکہ کو اڈے دیں گے تو انہوں نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تھا، یہ بھی خان صاحب کا پرانا کلپ بڑا وائرل ہو رہا ہے کہ اگر وہ اڈے دیتے تو ابھی یہاں بھی امریکی ایمبیسیوں پہ بھی مطلب حملے ہوتے۔ دیکھیں نا، بہرحال آپ کو ایک بڑے سٹینڈ کے لیے قربانی تو دینی پڑتی ہے، تو خان صاحب نے ٹھیک ہے جیل کاٹی ہے، تکلیف صحیح ہے، لیکن تاریخ میں تو امر ہو گیا نا کہ عمران خان صاحب نے ایک سپر پاور کو انکار کیا، اپنی حکومت کو قربان کر دیا، لیکن انہوں نے اپنے ملک میں کسی غیر طاقت کو اڈے نہیں دینے دی، حالانکہ اس ملک میں ماضی میں اڈے دیے گئے ہیں، ایوب خان صاحب کے دور میں دیے گئے ہیں، یہاں سے لوگوں کو اٹھا کے دیا گیا ہے، لیکن خان صاحب کے دور میں کوئی زبردستی ہم سے ایک بندہ نہیں لے کے جا سکا۔ وہ جو ابھی نندن والا واقعہ تھا وہ بھی ایک باقاعدہ سلام مشورے کے ساتھ اور پارلیمنٹ کو اعتماد میں لے کے وہ ایک فیصلہ کیا گیا تھا۔ تو ہمارے دور میں نہ کوئی اڈا ہم نے کسی کو دیا، نہ ہم نے کسی کی ڈکٹیشن لی، اور ایک ہی بندہ تھا جو ڈکٹیشن نہیں لیتا تھا، ایک ہی بندہ تھا جو ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے ہاتھ میں تسبیح لے کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ٹرمپ سے بات کرتا تھا۔ قمر زمان قائد نے کل کہا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ صرف عمران خان نہیں کہہ سکتے، اور ہم اس لیول کے نہیں، پاکستان اس لیول کا نہیں، ہم لوگوں سے قرضے مانگتے ہیں، ہم اس لیول میں نہیں کہ ہم امریکہ جیسے بڑے طاقتور ملک کو اگر لیول کی بات ہے نا، اور اگر اس کی بات ہے کہ جناب ہمارے پاس تیاری نہیں ہے، ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، تو پھر آپ غزوہ بدر ہی نہ لڑ سکتے، خدا نہ خواستہ۔ مسلمان تو ہمیشہ مالی اسباب اس کے کم ہوں گے، وہ تو اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتا ہے۔ تو قائرہ صاحب کو تو میں یہی کہوں گا، میرے لیے بڑے قابل احترام ہے کہ 65 کی جنگ ہم نے کیسے لڑی تھی۔ 65 کی جنگ میں ہمارے پاس بہت زیادہ جہاز تھے، اللہ کی مدد نہیں تھی۔ 65 کی جنگ میں ہمارے مجاہدین، ہمارے فوجی جو ہیں وہ دشمن کی ٹینکوں کے نیچے نہیں وہ لیٹے، اور یہ جو ابھی مار کا حق آپ نے جیتا ہے، آپ کا کوئی مقابلہ تھا ان کے ساتھ عددی لحاظ سے؟ آپ نے ایمان کی طاقت سے بھارت کو نہ کو چنے چبوائیں، یہ تو بات ہی نہ کریں۔ مسلمان کو اگر کوئی یہ بات کرے کہ جناب آپ ابھی تیار نہیں ہیں، مسلمان کی سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ ایمان۔ یہ وہی ایمان ہے جو ہاتھ میں ذوالفقار لیے حیدر کرار نے خیبر کو فتح کیا تھا۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ۔